جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کیا سود کھانا ایسا گناہ ہے جس سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کافروں میں مشرکوں میں شمار ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا وہ کافروں مشرکوں کی طرح؟ اس آیت شریفہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو دیکھو دوستو، اس کا مفہوم پیچھے جو بیان کیا گیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے سود کو حلال سمجھنا، جیسے کہ تجارت حلال ایسے ہی سود بھی حلال جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے، اور ایک ہے سود لینا یا سود دینا۔ تو سود کو حلال سمجھنا تو کفر ہے اور آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کو حرام سمجھتے ہوئے، برا سمجھتے ہوئے پھر بھی لے رہا ہے تو اب یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہوگی، کتنے دن جہنم میں رہے گا، اس کا بیان آ تو رہا ہے حدیثوں میں بھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا گناہ کی سزا الگ الگ ہوگی، اس نے کس حال میں کیا، کتنا بڑا جرم بنا، اس کے اعتبار سے اس کی سزا ہوگی۔ اب کتنے دن رہے گا اللہ ہی بہتر جانے۔ امید تو ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن میں اس بات کو پھر دوبارہ لوٹاتا ہوں اور دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، اگر کوئی سود لے ہی رہا ہے اور کوئی سود دے ہی رہا ہے تو اللہ کے واسطے اس کو حلال نہ سمجھے، حرام سمجھے، برا سمجھے، چونکہ اگر وہ اس کو حرام اور برا سمجھتا رہے گا تو صرف گناہ کبیرہ ہی ہے، اور اگر وہ اس کو حلال سمجھ لیتا ہے تو پھر یہ کفر ہے، پھر وہ دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد دو باتیں آپ اور سن لیجیے گا۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ شراب پیویں گے، لیکن شراب کا نام بدل بدل کر پیویں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی اس بری حرکت سے باز نہیں آویں گے، شراب پیویں گے، لیکن مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا، چاروں طرف مسلمان ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے، اور وہ ان کو لعنت ملامت کریں گے، برا کہیں گے، تو وہ کہیں گے یہ تو شراب نہیں ہے، تو شربت ہے۔ تو شراب کو شربت کہہ کر پیویں گے، یوں آیا ہے۔ تو ایسے ہی دوستو بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو سود نہیں، یہ تو تجارتی نفع ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ تو تجارتی نفع ہے۔ یہ مثال کے طور پر بہت لوگ ملتے ہیں ہمیں جو یوں کہتے ہیں کہ بینک والے تجارت کرتے ہیں اور وہ اپنی تجارت میں سے ہمیں نفع دیتے ہیں، تو تجارتی نفع ہے، وہ یوں کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا ہے، دیکھ بھائی میں تجھے 1,00,000 روپے دے رہا ہوں اور تجھے ایک مہینے میں کم سے کم 30,000 20,000 تو بچے ہی بچیں گے، بس سب تیرے، بس تو مجھے 5,000 روپے دے دیے، اور ہر مہینے 5,000 روپے دے دیا کریے مجھے، اس سے زیادہ جتنا نفع ہو وہ سب تیرا، بس تو مجھے 5,000 روپے دے دیا کر۔ تو دوستو یہ سود ہے، یہ تجارتی نفع نہیں ہے، بلکہ وہ جو تجارتی نفع ہے وہ الگ چیز ہے، اس کی الگ ایک صورت ہے۔ آج تو میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ہم اگر سود سے بچیں تو اس کا بدل کیا ہے، اس سے بچنے کی صورت کیا ہے، کہ ہمارے کاروبار بھی نہ رکے، ہمارا کام بھی نہ رکے، سب کام چلتا رہے اور سود بھی نہ لینا دینا پڑے، تو میں آگے چل کر بتاؤں گا۔
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سود کھاتے ہیں لیکن اس کو تجارتی نفع کہتے ہیں، اور بینکوں کے سود کو تجارتی نفع کہتے ہیں۔ تو حلال سمجھ کر اگر کوئی کھاوے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر حرام سمجھتا رہے گا، برا سمجھتا رہے گا اور لین دین کرتا رہے گا تو گناہ گار ہی ہوگا، گناہ کبیرہ ہی ہوگا، اور جو بھی کچھ سزا ہوگی کبھی نہ کبھی واپسی ہو جاوے گی، سزا بھگت کر رہائی ہو ہی جاوے گی۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ حلال سمجھتے ہیں، اس واسطے کہا کہ وہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی بات سنیے، یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور خیرات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو اور کسی گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات تو آپ کی جانی پہچانی ہی ہے، لیکن پہلی دو بات، سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اس کا بیان تو آپ نے ماشاءاللہ کئی ہفتوں میں سنا ہے، 2 رکوع میں لمبا بیان اس کا ہوا ہے۔ اب آپ اس کو سن لیجئے گا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اور اللہ سود کو اور سود والوں کو مٹاتا ہے، سود لینے دینے والوں کو اللہ گھٹاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات آ گئی سامنے کہ ہم تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں جی، اور آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، اور قرآن پاک کچھ اور بتا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، سچ اور حق تو یہی ہے جو آپ قرآن پاک میں سن رہے ہیں کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، اور اللہ سود دینے لینے والوں کو گھٹاتا اور مٹاتا ہے۔ سچ تو یہی ہے، دیکھ ہم کچھ بھی رہے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک بھی سن لو آپ۔ حدیث پاک یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کا، اس آیت شریفہ کا مطلب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر سود کا انجام مال کا کم ہونا ہے۔ کوئی بھی سود ہو، کسی بھی طرح کا سود ہو، اس کا انجام اور نتیجہ اس مال کا کم ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث پاک بیان فرمائی۔ لیکن اگر ہمیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ہمارا یقین ہے، ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں دیکھنے میں، لیکن قرآن میں جو آیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دماغ غلطی کر سکتا ہے سمجھنے میں، لیکن قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ میں قرآن پاک تو بند کر دوں اور تھوڑی سی بات آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں، اللہ کرے میں اس کو صحیح سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ یاد رکھو، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ایک شخص نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا بس، اور کچھ نہیں کیا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو اس کو اس کے کلمے کا ثواب ملے گا، اور جتنے بھی اس نے زندگی بھر میں گناہ کیے ہیں ان کا گناہ ملے گا، ان کو اس کی سزا ملے گی۔ جو بھلا کیا اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جو گناہ کیا اس کی سزا ملے گی۔
اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اب ایک چھوٹا سا قصہ سنو. ہم حجاج بن یوسف کا نام سنتے رہتے ہیں، کتنا ظالم تھا، کتنے صحابہ کو قتل کیا، کتنے تابعین کو قتل کیا. جی ایک شخص، مجھے صحیح یاد نہیں کہ اس کی حکومت، اس کی گورنری کتنے دن رہی، اس نے اپنی تھوڑی گورنری کے دنوں میں 3 لاکھ سے زیادہ آدمی قتل کیے، اور جو جنگ لڑی اس میں جو قتل ہوئے وہ اس سے الگ ہوئے. یہ ہے. تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ کتنا بڑا گناہ گار ہے وہ. ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے سعید ابن جبیر، بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے تھے. ان کو بھی قتل کیا تھا اس نے. جی ایک ابن حبیرہ تھے، غرض مجھ سے نام لینے میں، بیان لینے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے تو اس کو میں چھوڑ دوں. تو اس کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، حجاج بن یوسف کو، اور پوچھا اس سے کہ بھئی کیا گزری؟ بھئی بہت بری گزری. اب کچھ تو بتا. اب باقی لوگ جو میں نے قتل کیے، تو ایک قتل کے بدلے میں مجھے ایک ہی بار قتل کیا گیا. تو آپ یہ سمجھ لو کہ جیسے کہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ بھائی 3 لاکھ آدمی اس نے قتل کیے جنگ کے علاوہ، اور جنگ میں جتنے قتل ہوئے وہ الگ. تو 3 لاکھ مرتبہ قتل ہوا اور 3 لاکھ مرتبہ زندہ ہوا. اور سعید ابن جبیر کے قتل میں، تنہا ان کے قتل میں مجھ کو 70 مرتبہ قتل کیا گیا. یہ خواب ہے اس کا. چلو اس کے بعد اس خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا، سعید حجاج بن یوسف سے، آگے کیا امید ہے؟ یہ سنانا تھا مجھے آپ کو. آگے کیا امید ہے؟ کہ جو تمام مسلمانوں کے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا. تمام مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جتنے انہوں نے بھلے کام کیا ان کا اجر ملے گا، اور جتنے برے کام کیے ان کی سزا ملے گی. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، جتنے میں نے بھلے کام کیے ہیں اس کا مجھے اجر ملے گا، اور جتنے میں نے برے کام کیے ہیں ان کا مجھے سزا ملے گی. اور آخر کار مومن ہونے کے ناطے نجات ہو جائے گی، جنت مل جائے گی. ایک بات اور ایک بات اور سنو. ویسے گھنٹی بج گئی ہے میری، میں ختم کر دوں گا جلدی. جو کافر ہونے کے باوجود بھلے کام کرتا ہے، اس بھلائی کا بدلہ اس کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے. کفر اور شرک کے باوجود اس بھلے کاموں کا بدلہ اس کو اس دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں بھی ملے گا. اور اس طرح ملے گا کہ جہنم کا عذاب ہلکا ہو جائے گا اس کا. کافر و مشرک کو کفر اور شرک کی بنا پر جہنم میں رہنا تو پڑے گا ہمیشہ، لیکن جو اس کی سزا ہے، جو ان کے برے کام ہیں، ان سب کی سزا جو ہے ان کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا. چنانچہ آپ نے ابو طالب کے بارے میں سنا ہوگا کہ صرف اور صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی ان کو، اور جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا. کس بنا پر؟ اسی بنا پر کہ ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کی، اسلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مدافعت کی ہے. یہ بات میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے واسطے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورا انصاف ہوتا ہے. اب آپ سمجھو اگلی بات. جو لوگ سود لے دے رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ رہے ہیں، تو ایک تو وہ برا کام کر رہے ہیں سود والا، اس کی جو بے برکتی اور نحوست ہے اس کا بھی اثر ظاہر ہوگا.
اور اس کے ساتھ جو وہ اچھے اور بھلے کام کر رہے ہیں ان کا بھی اثر ظاہر ہوگا، اسی دنیا میں ان کا بھی اثر ظاہر ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اگر تو ایسا کوئی آدمی آپ کو بڑھتا چڑھتا دکھائی دے رہا ہے تو وہ سود کے لین دین کے ساتھ اور بھی کچھ بھلے کام کر رہا ہے، اور جس کی بنا پر اس سود کی نحوست سے وہ بچ پا رہا ہے، چونکہ ادھر کی برکت اور ادھر کا نفع اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک منٹ میں بات کو پوری سمجھاؤں، یہ بات سمجھ میں آئی اتنی؟ ہاں، اس کے ساتھ ایک بات اور سمجھو، جو ہمارے معاشرتی اصول ہیں نا قرآن پاک کے حدیث پاک کے، ان کو جو بھی برتے گا وہ نفع اٹھاوے گا، مومن یا مشرک جو بھی ان کو برتے گا نفع اٹھاوے گا، اور جو عبادت ہے اس کا نفع صرف مومن کو ہی ملے گا۔ اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بہت محنت سے کاروبار کرتا ہے اور بہت کفایت شعاری سے خرچ کرتا ہے تو سود کی نحوست کے ساتھ جو مستعدی سے کمانا ہے اور کفایت شعاری سے خرچ کرنا ہے اس کا نفع ظاہر ہوگا۔ تو اس ساری بات کا حاصل و خلاصہ یہ ہوا کہ سود تو واقعی ایسا ہے جو مٹتا ہے مٹاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھلے کام جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا نفع بھی ان کو ملتا ہے، چاہے وہ رفاہی کام ہو، مثلا جانوروں کو کھلا رہے، مثلا آدمیوں کی آنکھیں بنوا رہے مثال کے طور پر، اور لوگوں کے کام بنا رہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو بھلا کرے گا، صحیح کرے گا، اس کا اجر و ثواب اس کو دنیا کا جو رکھا ہے وہ دنیا میں ملے گا، اور آخرت کا جو رکھا ہے وہ آخرت میں ملے گا، اور جو برا کرے گا اس کا جو نتیجہ ہے جو دنیا کا ہے اس کو دنیا میں ملے گا، اور آخرت کا ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ تو ان بھلے کاموں کی وجہ سے ان کے یہاں برکت ہے، نہ کہ سود کی وجہ سے۔ میں نے بات میں یہ پوری کر دی، باقی انشاءاللہ پھر